میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو تینوں سروسز ہیں ان کے بارے میں ایک قانون ہے جو انگریز کے زمانے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا، وہ لاگو ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں E&D رولز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز. جو سرکاری ملازمت میں ہے، جو سرکاری عہدے پہ ہے، جو سرکاری تنخواہ لیتا ہے، جس کے پاس وسائل سرکاری ہیں، اس کے لیے دو رولز میں بنیادیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایفیشنسی اس کی دیکھی جائے گی، اور دوسرا اس کا ڈسپلن، یعنی جس محکمے میں اس کا 100% ڈسپلن جو اس کے اوتھ میں اس کا پابند ہوگا. اگر کوئی وہاں سے نکل کے یہ کہے کہ میں عوام میں پاپولر ہو گیا ہوں، تو اس کو ہمارے کسی امیدوار کے ساتھ پنڈی کی کسی کونسلرشپ کی سیٹ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، پتہ لگ جائے گا کتنی پاپولرٹی ہے. جو ایفیشنسی اور ڈسپلن کے علاوہ سرکاری ملازموں کے لیے سرے سے پاپولرٹی اور عوامی پذیرائی، یہ ان کو نااہل کرتے ہیں. اور سرکاری عہدے کے لیے جو نااہل ہو اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 199(3) کے اندر ریمیڈی بھی موجود ہے. اس لیے پاکستان کا بہت پراگندہ ماحول کر دیا گیا ہے کہ جس کا وہ کام ہے وہ کرنے کی بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کا کام زیادہ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ کیس لگاتی عدالت ہے اور اڑاتا کوئی اور ہے پیچھے سے. تاریخ عدالت دیتی ہے، بدلتا کوئی اور ہے، اور بس آئینہ کوئی اور ہے. دیکھیں، یہ سارا جواب داری اور ذمہ داری آتی ہے عدالتوں کے اوپر کہ اگر ایک خاص طبقے کے جو اپنے آپ کو رپورٹرز حضرات کہتے ہیں یا اینکرز کہتے ہیں، وہ تاریخیں بدلنے کی خبر پہلے لگائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روسٹر پھر سپریم کورٹ میں تو نہیں بن رہا، یا ہائی کورٹ میں تو نہیں بن رہا، یا سیشن جج تو نہیں بنا رہا، یا ATC کورٹ تو نہیں بنا رہی. اس کو سیریسلی لینا چاہیے. جو ریفارمز ساری جگہ شور مچتا ہے کہ جی عدلیہ میں ریفارمز ہم کر رہے ہیں، آئی ایم سپورٹیو آف ریفارمز، لیکن پہلی ریفارم تو یہ کریں کہ آپ چور تلاش کریں کہ یہ کون ہے جو لگا ہوا کیس ڈیلیٹ کروا سکتا ہے یا کیس رکوا سکتا ہے کہ وہ لگے ہی کوئی نہ. تو اس لیے اٹ آل گوز بیک ٹو دی جوڈیشری. یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پہ بہت گہرا داغ ہے اس طرح کی جو مینجمنٹ کوئی پیچھے بیٹھ کے کرتا ہے. سر، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو کس حد تک توقعات ہیں کہ آپ کو عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ دیکھیں، ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم عدالتوں سے انصاف نہ لیں اور سڑکوں پہ چلے جائیں. اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے دروازے بظاہر کھلے ہوں لیکن پچھلے دروازے کھلے ہوں، سامنے سے لوگوں کو انصاف نہ ملے. یہ ایک خطرناک بات ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، لیکن اگر مجبور کیا گیا تو پھر جو احتجاج کا، پرامن احتجاج کا اور روڈ پہ جانے کا آپشن ہے، وہ ہمارے کارڈز کے اوپر موجود ہے. PTI احتجاج کی طرف بھی جاری، اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تیار؟ یہ عمران خان نے، میں 3 دن پہلے بھی ملا تھا، یہ وہ کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا. سر، ان آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں نا ذرا. آپ فیک نیوز کو نا عمران خان کے منہ میں ڈال کے سوال نہ کریں. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں ملا ہوں، کیا عمران خان یہ بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ PTI سے ضرور بات کرے، لیکن اردلی سے ہم بات نہیں کریں گے. اب دونوں باتوں میں فرق آ گیا. آپ چونکہ وہاں نہیں تھے اس لیے میں نے آپ کو کریکٹ کر دیا. سر، عمران خان صاحب نے ایک جج کا نام لیا تھا، زیبا چودھری کا. اس کے متعلق خان صاحب کو عدالت میں آ کر اس سے معذرت کرنی پڑی تھی، لیکن ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، ویسے سلمان صفدر صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، تو عدلیہ کہاں پر کھڑی ہے؟ دیکھیں، عدلیہ تو پھر وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بھی نیچے کہیں چلی گئی نا، کہ ان کی اتھارٹی اتنی تھی کہ میں خود ساتھ لے کے گیا تھا عمران خان کو اس کیس میں، اور وہ جو جج صاحبان تھی وہ کورٹ میں موجود نہیں تھی، اور آپ لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کے ویڈیوز بنائی تھی. تو یہ جو عدلیہ ہے، آئینی ترمیم لانے کے بعد اس کے دو نتائج نکلے ہیں. عام آدمی کے لیے تو کیسز چل رہے ہیں، لیکن وہ کیسز جن میں خاص لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں وہ کیسز نہیں چلنے دیے جا رہے. یہ میں نے جس طرح پہلے کہا، عدلیہ کی آزادی پہ 26ویں آئینی ترمیم سے بھی بڑا داغ ہے. یہ
کہ اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اتنے تگڑے ہو جائیں کسی اور جگہ بیٹھ کے وہ ہینڈلنگ کریں جو کیسز کی مینجمنٹ ہے. اچھا سر، ہر عید سے پہلے بھی یہی دعویٰ کیا جاتا رہا، اس کے بعد ابھی بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں کہ عمران خان کو جس طرح پاک بھارت کشیدگی کے دوران وہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک امریکہ سے ایک وفد آیا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے عمران خان آتی نہ ہیں؟ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں نہ عمران خان مقتدرہ کی طرف دیکھتے ہیں. اب تو شک دور ہو جانا چاہیے سب کا، اور وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ جو پبلک اسٹرینتھ ہے ہماری اس کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا اسی طرح کی جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ فلانی جگہ پہ ایک تیار ہو گیا ہے جو فارورڈ بلاک ہے وہ بننے والا ہے، بنا نہیں بنا. اسی طرح سے یہ بھی کہنا کہ عمران خان کے پاس کوئی گیا تھا کوئی نہیں گیا تھا کوئی آیا تھا، یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس گڈ بوائے کا رول ہے، وہ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. ان سے نہ عمران متاثر ہوتا ہے نہ میں متاثر ہوتا ہوں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے.